اس کو زیادہ کام لگا رہے اللہ بابا میرے سے بہت ناراض ہیں، تو غلط بات ہے، بلکہ اس سے خوش ہے وہ۔ تو جس مومن پر مشکلات اور مصائب آتے ہیں گویا اس پر اللہ کی خاص نگرانی ہے، خاص اس پر نظر ہے، ہم کو خوش ہونا چاہیے۔ ایک ایسی خوشگوار سزا ہے ہمارے پاس، ایک ایسی خوشگوار سزا ہے ہمارے پاس، گالی تمہارے پاس، دعا ہمارے پاس۔ جب مشکلات آتے ہیں غیروں کی طرف سے تو ہم جو ہے وہ گالی دیتا ہے تو ہم اس کو دعا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ کوالٹیز ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت غور و فکر کرنے کی بات ہے اس پر۔ یہ کوالٹی میرے اور آپ کے اندر آنا ضروری ہے۔ پہلی کوالٹی کیا ہے؟ پہلی جو ہے بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ مومن سے حرام کام نہیں ہوتا، یہ پوری کوشش کرنا انہیں۔ دیکھیے خطا ہونا الگ بات ہے، گناہ ہونا الگ بات ہے، کیونکہ انسان جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدم خطا کار ہے، آدم خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو رجوع کرے اللہ کی طرف، جو پلٹے، وہ ہے بہترین خطا کار۔ انسان سے غلطی ہوتی ہے، غلطی ہونا بڑا ہے، لیکن غلطی پہ ڈٹ جانا، جم جانا اور غلطی پہ توبہ نہیں کرنا یہ بڑی گناہ کی بات ہے۔ یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بڑے بڑے گناہ کیا ہے؟ بڑے بڑے گناہوں کے اندر ماں باپ کی نافرمانی بھی ہے، بڑے بڑے گناہوں کے اندر توحید سے ہٹ کر شرک کرنا بھی ہے، بڑے گناہوں کے اندر لوگوں کے حقوق مارنا بھی ہے، بڑے گناہوں کے اندر چوری بھی ہے، جوا بھی ہے، شراب بھی ہے، بے حیائی بھی ہے، زنا بھی ہے، سٹا ہے، سود ہے، لوگوں کے حقوق مارنا، پڑوسی کے حقوق کو مارنا، گالی گلوچ، چغلی، غیبت، تجسس کرنا، یہ بڑے بڑے حرام گناہوں میں سے ہے۔ حرام کھانا، چاہے وہ گوشت کی شکل میں ہو یا چاہے وہ پیسوں کی شکل میں، وہ پورے یہ بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں مومن۔ اس سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے اللہ رسول نے کہا کہ جب وضو کرتا تو کیا ہے اللہ معاف کر دیتے، ایک نماز سے دوسری نماز کے جب جو 20 کا ٹائم ہے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے، جب روزہ رہتا تو چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتا چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے۔ یہ چھوٹے گناہوں کو اللہ معاف کرتے رہتے، اس لیے کاٹا چبھتا بھی گناہ معاف ہوتا ہے، تکلیف آتی ہے وہ صبر کرتا ہے تو گناہ معاف ہوتا ہے، لیکن بڑے بڑے گناہ، لوگوں کے حقوق، اللہ کے حقوق اگر مارتا ہے، شراب جوا سٹا حرام کاموں میں رہتا ہے تو وہ توبہ تک گناہ معاف نہیں ہوتے، توبہ کر کے دوبارہ نہیں کرنے کا عزم نہیں کر لیتا جب تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور غصے کو پی جاتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ 2 گھونٹ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، 2 گھونٹ۔ پہلا وہ گھونٹ اللہ کو پسند ہے جب روزے دار روزہ رہتا ہے، افطار تک اللہ کی رضا کے لیے 14 گھنٹے 15 گھنٹے بھوکا اور پیاسا رہتا، اور جب اس کا اذان یعنی اعلان ہوتا ہے کہ افطار کیجئے تو وہ اللہ کے رضا کے لیے پانی پیتا۔ تو جب اللہ کی رضا کے لیے دعا پڑھ کے پانی پیتا، جو حلق سے اترنے والا جو گھونٹ ہے وہ گھونٹ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رہنا، پھر وہ پانی پینا دعا پڑھ کے، وہ گھونٹ اللہ کو پسند ہے۔ اور وہ جب غصہ جب لوگ دین کا کام کرنے پر آپ کو ٹارچر کیا جائے، بدنام کیا جائے، مارا جائے، پیٹا جائے، آپ کے ہاتھ میں اقتدار ہے، آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، لیکن آپ بدلہ نہ لے بلکہ کڑوا گھونٹ پی جائے، ایسا ہوتا، کڑوا گھونٹ پی جاتا انسان، تکلیف سے گھونٹ پیتا تو وہ گھونٹ پسند ہے۔ تو غصے پہ قابو رکھنا وہ مومن کی کمال کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو جو مار سکتے تھے، اللہ کے رسول کی طاقت 100 نوجوان آدمیوں سے بھی زیادہ تھی، مار سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صبر کرے، صحابہ بھی صبر کرے، چاہے تو سب کو مار سکتے تھے، جو ہاتھ اٹھا اس کا ہاتھ کاٹ سکتے تھے، گردن ختم کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صبر کرے۔ کیوں؟ ہمارے لیے صبر کرے، امت کو سمجھانے کے لیے صبر کرے، تو ہم صبر بنے، چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا فساد کرنے والے نہ بنے، بلکہ جب غصہ آتا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا، غصہ آگ ہے اور آگ جو ہے شیطان کی طرف سے آتا غصہ، تو بیٹھا ہوا یعنی کھڑا ہوا شخص بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا شخص لیٹ جائے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور بھی غصہ نہیں رک رہا تو آپ کو پانی بجھاتا ہے تو پانی کا گلاس سے پانی پی لے، پانی پیتے غصہ ٹھنڈا ہوتا، کنٹرول کرنے کے طریقے بتائے۔ تو ہم نوجوان آج اتنے قتل اور غارت گری جو ہو رہی وہ غصے کو کنٹرول نہیں کرنے کی وجہ سے ہو رہی۔ اللہ فرما رہے ہیں غصے کو جب آتا ہے تو درگزر کر جاتے ہیں، اور جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، اب دیکھیے رب کا حکم مانتے ہیں کے بعد پھر آیتیں آ رہی، نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے آپس کے معاملات اپنے مشورے سے کرتے ہیں، چلاتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ رزق دیا ہے
اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ 3 اہم باتیں انشاءاللہ بول کے اپنے گفتگو انشاءاللہ ختم کروں گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں، قرآن مجید کا آپ مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوگا کہ نماز کا ذکر جو ہے 700 مرتبہ قرآن مجید کے اندر آیا۔ دیکھیے کوئی استاد اگر اپنے شاگرد کو بار بار تکرار سے ایک بات کہہ رہا ہے، یہ کام کرو بیٹا، یہ کام کرو بیٹا، یہ کام کرو، اپنے والدین اگر اپنے کو بول رہے بیٹا وہ کام کرو، وہ کام کرو، یہ کام مت کرو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بار بار بولنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ کام نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب یعنی والدین اگر بار بار بول رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ کام نہیں کرنا کیونکہ بار بار بول رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ یا کہ تاکید کے ساتھ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے رکنا بولے تو رک جانا، اس میں فائدہ ہے ہمارا، اور جس کا حکم دیے کرنے کا اس کو کر، اگر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یا والدین بول رہے ہیں جو بھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا حکم دیا اس کو کرنا۔ تو قرآن مجید میں 700 مرتبہ نماز کی تاکید آئی ہے، قائم کرنے کا ذکر آیا ہے، پڑھنے کا ذکر آیا ہے، تو کتنی اہم بات ہے۔ نماز انسان کو اللہ رسول نے فرمایا کہ نماز جو ہے مومن کا معراج ہے۔ معراج کے معنی بلندی، سیڑھی۔ تو مومن اپنے درجات اگر بلند کرنا چاہ رہا تو نماز کی پابندی کرنا، پوری کوشش کرنا نہیں چھوڑنے کی، پوری کوشش کرنا نہیں چھوڑنے کی، پڑھنے کی کوشش کرنا۔ تو نماز کیا کرتی؟ انسان کو بے حیائی سے، بہت نماز کی برکتیں ہیں، نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ مومن اور کافر کے اندر فرق بتانے والی نماز ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مدینے کے اندر جو منافق تھے، جو اسلامک دشمن تھے، آستین کے ساتھ تھے، وہ ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ اللہ رسول نے فرمایا کہ کافر اور مومن میں فرق بتانے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ تو اب انہوں سمجھ گئے کہ ہم نماز نہیں پڑھے تو ہمارے کو کافر اور منافق سمجھ جاتے، وہ سمجھ قرآن آ کے پڑھتے تھے وہ لوگ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہت سارے آیتیں ہیں۔ منافق کی نماز کیسی رہتی؟ کسمساتے ہوئے، جان پہ، دیر سے پڑھنا، آرام سے پڑھنا، عصر کی نماز کو مغرب تک ٹالنا، آرام سے پڑھنا، یہ منافق کی نماز ہے، اس سے بچائے اللہ تعالیٰ۔ تو نماز بہت اہم چیز ہے۔ دوسری چیز جو ہے نماز کی، دیکھیے آپ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز آسمانوں میں بلا کر دی گئی، سمجھ رہے بات آپ؟ آسمانوں میں بلا کر معراج میں نماز کا تحفہ دیا گیا، تو کتنا بڑا، کتنی بڑی اہمیت ہے سمجھیے۔ تو ہم کو اس کو، اور اللہ کے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر ہم نماز چھوڑتے ہیں تو گویا اللہ کے رسول کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہم چھین رہے اللہ کے رسول کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں نماز پڑھے، جب میں بھی نماز پڑھے، اور کچھ وجوہات سے نماز اللہ کے رسول کی قضا ہوئی تو بدوا دی اس کو، کسی کو بدوا نہیں دی اللہ کے رسول، لیکن جن منافقوں کی، کافروں کی وجہ سے نماز قضا ہوئی اللہ کے رسول ان کو بدوا دیے۔ تو نماز بہت امپورٹنٹ چیز ہے، نماز ہر حال میں پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے معاملات آپس کے جو رہتے ہیں مشورے سے کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت اہم آیت ہے کہ اس کے اندر حکومتی سطح پر ہو، مشورے کے ساتھ کام کرنا ہے۔ سب سے اہم رشتہ کون سا ہے دنیا کے اندر معلوم ہے آپ کو؟ سب سے پہلا رشتہ اور اہم رشتہ وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ ایجاب و قبول جو ہوتا ہے وہ مشورے سے ہوتا۔ اگر لڑکی راضی نہیں ہے تو نکاح فسخ ہو جاتا، زبردستی باپ نہیں کر سکتا، بچی بوری میں نہیں کرتی نکاح، تو نہیں ہوتا نکاح، اس کا رضامندی ضروری ہے، بچے کی رضامندی سے، یہ مشورے سے نکاح ہوتا۔ اس کے بعد زندگی کی پہلی جو سیڑھی، پہلی جو سائیکل چلتی ہے وہ مشورے سے ہوتی ہے۔ میاں بیوی آپس میں ہر معاملے میں مشورہ کرنا، کوئی فیصلہ بیوی کو ناراض کرنے کا فیصلہ شوہر نہیں لے سکتا، اس کی دل آزاری ہو رہی یا کوئی ایسی تکلیف ہو جا رہی ہے اور میں بول دیا نا، اکثر ایسا ہوتا، نادان شوہر رہتے جو میں بول دیا نا سننا پڑتا آپ کو، میں شوہر ہوں، وہ پورے حدیثیں یاد آتے، لیکن بیوی کے ساتھ ہمدردی کرنا، دل جوئی کرنا، اس کو لقمہ کھلائے تو بھی ثواب ملتا ہے، یہ حدیثیں وہ مرد آدمیوں کو نہیں معلوم، وہ اپنے سے اپنا جو بتاتے رہتے، ان کو وہ حقوق نہیں معلوم۔ تو پہلا جو درجہ، اولین درجہ ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، وہاں سے مشورے شروع ہوتے۔ تو جب بچے ہو گئے، بڑے بالغ ہو گئے، تو بچوں کے سامنے بھی مشورے رکھنا، بغیر مشوروں کے کام نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ تاکید فرما رہے ہیں کہ اجتماعی جتنی بھی زندگی ہو، اکیلے ہم کیا ہے، اکیلے نہیں رہ سکتے، میاں بیوی، بچے، رشتہ دار، عزیز و اقارب، محلے والے، اس کے سوسائٹی، معاشرہ، پھر سیاسی حقوق ہے، ساری چیزیں۔ تو دنیا میں جتنے بھی کام مشورے سے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ خلافت کا جو مسئلہ ہے، ایک آدمی کو امیر بنانا ہے، ایک شخص کو بادشاہ بنانا ہے، تو وہ بھی رعایا کے مشورے سے ہوتا ہے۔ بغیر رعایا کے مشورے کے زبردستی اگر کوئی بادشاہ بن گیا تو لوگ، وہ حکومت زیادہ نہیں ٹکتی اور لوگوں کے دلوں میں بغض رہتا، کینہ رہتا، یہ ہے سو خراب بادشاہ ہے ہمارا، ظالم ہے، اس کے مارنے کے لیے، اس کے قتل کے لیے لوگ پیچھے لگ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سوسائٹی اگر اچھا رہنا ہے،
گھر اچھا رہنا ہے، خاندان اچھا رہنا ہے، تو آپ کو مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا۔ اجتماعی زندگی کے اندر ہم جب جماعت سے وابستہ ہے تو ہر کام جماعت کا جو ہے مشورے کے ساتھ ہونا، بغیر مشورے کے کوئی بھی کام